رؤوف صاحب بیسٹ بلدیاتی مجھے یہ بتائیں، 1 سال گزر گیا، انہوں نے تو بہت سمت کی جانب اشارہ کیا اور 88 تک لے گئے، لیکن اگر اس 1 سال کی بات کی جائے اس کے اندر چیلنجز ظاہر ہے بہت ہیں، آپ کے سامنے تھے. میں اگر کچھ سٹیٹس بیان کروں کہ آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 1 سال کی نسبت ڈبل ہو گئے، مہنگائی میں اضافے کی شرح جو ہے 1.52% پہ آ گئے، اس کے اور بھی کئی فیکٹرز ہیں. تو اب تک کی جو پیش رفت اس 1 سال کی رہی، ماضی کو بلا کے اگر ابھی کو دیکھیں تو ٹھیک رہی؟ ماضی کا نا بڑا گہرا تعلق ہے اس 1 سال سے. جب تک ہم اس کو صرف کنفائن نہیں کر سکتے کہ صرف 1 سال کی بات کریں. 1 سال میں جو بھی چیلنجز تھے، پرابلم تھے، انیفیشنسیز تھیں، جو کچھ بھی تھا تو وہ پچھلے کچھ نہ کچھ فیصلوں کی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے، اٹس آل کنیکٹڈ. میں 2 لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ ذمہ دار ہیں جو کرائسس آئے ہیں بعد میں اس ملک نے دیکھے ہیں، پاکستان نے دیکھے ہیں. ایک میں شوکت ترین صاحب کو سمجھتا ہوں، دوسرا میں اسحاق ڈار صاحب کو. اوکے. جب 2022 میں انہوں نے IMF کی جو ڈیل تھی جہاں سے پاکستان کا کرائسس شروع ہوا، جو عام آدمی آج بھی نہیں سمجھتا کہ اس کی کتنی بڑی قیمت جو ہے ہم سب پے کر رہے ہیں. جب 2022 میں یہ انہیں PTI کو لگا تھا خان صاحب کو کہ ہماری حکومت جا رہی ہے، تو انہوں نے جس طرح کی IMF کے ساتھ جو ڈیل انڈرسٹینڈنگ تھی وہ توڑی اور جان بوجھ کے پیٹرول کو بڑھا دیا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. نہیں، اس کو بڑھایا نہیں تھا، اس پہ انہوں نے سبسڈی دی تھی، بلکہ 10 روپے سبسڈی دی تھی. اور 250 یہ جو آپ کے ارب تھے جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھا وہ اٹھا کے انہوں نے سبسڈی میں دے دیا، تیل میں پھونک دیا سارے کا سارا. اور انہیں پتا تھا کہ IMF اس بات سے وہ ہوگا، چڑے گا اور IMF آپ کی وہ ڈیل سے نکل جائے گا. تو وہ جو آپ نے وہ کام کیا تھا، اور آپ کو یاد ہو شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ یہ خان صاحب جو ہے نا برودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں. آج تک کبھی کسی نے پوچھا یہ برودی سرنگیں کیا تھیں؟ برودی سرنگ یہی تھی جو انہوں نے IMF کے ساتھ ڈیل توڑی تھی. اب آپ کہیں کہ IMF کی ڈیل کا اس پورے پروسیس سے کیا تعلق ہوا؟ وہ ایسا اس وقت اگر آپ کو یاد ہو شوکت ترین صاحب کے آج بھی ان کے بیانات ان کے پڑھے ہیں کہ ڈالر جو ہے آپ کا 155 روپے پہ تھا، 155 اور 160 کے درمیان. بلکہ یہ ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ 152 روپے اس کی یا 155 روپے اس کی اوریجنل قیمت بنتی ہے. سو اتنے رینج میں تھا. جب IMF کے ساتھ آپ نے ڈیل توڑی جس کو انہوں نے کہا یہ برودی سرنگ ہے، جو شیخ رشید صاحب نے کہا، یہاں سے ٹریگر ہوئی چیزیں. آپ کی اس وقت اگر صحیح اسٹیمیٹ بتا رہا ہوں 35 بلین ڈالرز کے قریب آپ کی وہ جو آپ کا انرجی کا بل ہے، صرف آپ کی اس LNG آ رہی ہے، آپ کی اس کے بعد یہ پیٹرول آ رہا ہے، ڈیزل آ رہا ہے، یا جو اس سے ریلیٹڈ جو امپورٹ بل جو آپ کا ہے، امپورٹ بل جو ساتھ میں آپ 5 to 10 بلین ڈالر فوڈ آئٹمز آ رہے ہیں آپ کی 70-80 بلین ڈالر کی امپورٹ آ رہی ہے. اس وقت آپ کا ڈالر کا ریٹ جو ہے 155 سے IMF کی وجہ سے نکلنے کی وجہ سے اکانومی آپ پہ اس پہ دباؤ آیا. وہ جو آپ کا انویسٹر تھا، جو باہر سے لوگ آپ کو لون دے رہے تھے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا باقی اسلامک بینک وغیرہ جو ہیں، جن کی وجہ سے فارن ریزرو آپ کے تھوڑے سے بلڈ اپ ہوتے تھے، وہ سارے آؤٹ ہوئے اسے کہ IMF اس میں سے نکل گیا. پاکستان کی اکنامک سچویشن جو ہے نا یہ سٹیبل نہیں ہے. جب خان صاحب گئے تھے 188 تک گیا، یہ آپ کا پھر 182 پہ رکا جب خان صاحب کو ہٹا. اب اس کے بعد ڈالر نے نہیں رکنا تھا کیونکہ ریزرو نہیں تھے، آپ کی اس مارکیٹ میں شارٹیج ہوئی ہے، ہر بندہ پینک ہوا ہے، ہر کسی نے ڈالر وہاں پہ انہوں خریدنے شروع کر دیا. آپ کا ریٹس بڑھنے، آپ کے بینک ہو گئی تھی، آپ کے بینکس LC نہیں کھول رہے تھے، باہر سے چیزیں آنا بند ہو گئی تھی. سو اس کے ساتھ پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی. اگلا کام ڈار صاحب نے کیا. خان صاحب تو 182-88 پہ چھوڑ گئے، لیکن وہ ٹریگر کر گئے تھے. انہیں پتا تھا اس کو شوکت ترین صاحب اور کمپنی کو کہ ہم یہ جو کام کر کے جا رہے ہیں اس کا ان سے سنبھالا نہیں جائے. 25 کروڑ لوگوں سے انتقام لیا کہ ہم یہ ڈالر کو ہم اوپر لے کے جائیں گے اور جتنی مہنگائی ہوگی الٹیمیٹ انہیں پہ پڑے گی، کیونکہ عام آدمی یہ باتیں نہیں سمجھتا. اب نیکسٹ جو ڈار صاحب نے کیا، جب مفتاح اسماعیل صاحب ہے وہ لائک اٹ اور ناٹ، مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ IMF کی ڈیل کر چکے تھے، تقریباً ستمبر میں انہوں نے سائن کرنی تھی. اس وقت ڈالر کا ریٹ یہ 220 روپے کے قریب تھا، 215-20 پہ ہو جانا تھا. تو ڈار صاحب جو لندن میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں لگا جناب 2 کھٹائے فاختہ بھی انڈے کھائیں کبے. انہوں نے کہا جناب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کا سٹیٹس ہے اور ہم نے ایفرٹس کیے ہیں، یہ مفتاح صاحب جو ہیں یہ یہاں پہ کریڈٹ لے رہے ہیں، وہ کریڈٹ لے رہے ہیں، یہ بنے بیٹھے ہیں. سو وہ واپس آئے، انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹوایا، یہاں سے پھر ایک نیا کرائسس آپ کا شروع ہوا. تو ڈالر کا ریٹ جو ہے نا آپ کو یاد ہوگا 340 تک گیا تھا. انہوں نے ستمبر میں وہ ڈیل سائن نہیں کی IMF کے ساتھ، اگر کر لیتے تو 220 پہ رک جانا تھا. تو اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے ڈیل سائن کی، انہوں نے ڈار صاحب نے مارچ اپریل میں جا کے جب 6-7 مہینے تک پوری تباہی بربادی بھول چکی تھی اس کے بعد کی. تو لہٰذا پھر آپ کو یاد ہوگا پھر اس میں افغان سمگلر ہے، پھر پیسہ آیا، وہاں سے بھی لوگ پھر ڈالر ہے، پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے موجودہ آرمی اسٹیبلشمنٹ نے جب اس پہ کریک ڈاؤن کیا اور آپ نے اسمگلنگ کو روکا تو
تو ڈالر اس وقت 280 پہ کھڑا ہوا ہے. سو میں اگر کوئی بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہوں, باقی چھوڑ دیتے ہیں اس کو, ان کو مطلب کیا اچھا ہوا برا 2 منٹ کے لیے بات لمبی ہوگی. میں سمجھتا ہوں ان تمام حالات میں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ کیسے ٹریگر کیا گیا, 155 سے اس کو لے کر گئے 340 تک, اس میں شوکت ترین صاحب اینڈ کمپنی, عمران خان صاحب اینڈ کمپنی, پوری کیبنٹ اس میں شامل تھے. انہیں اتنا بڑا قومی جرم نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا اس کے ڈیل توڑ اپنے فائدے کے لیے, اور اپنے فائدے کو چھوڑیں. بھئی آپ کے 25 کروڑ لوگوں میں وہ لوگ بھی تو شامل تھے نا, 1.5-2 کروڑ جن نے آپ کو ووٹ دیا, وہ بھی سفر کیا جب مہنگائی بڑھی. مین اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ ڈالر کو آپ نے 280 پہ کیچ کیا, روکا, اس کی وجہ سے سٹیبلٹی آئی ہے کہ لوگ جو انسرٹینٹی تھی. اچھا پھر آپ کے ایل سی کھلنا شروع ہو گئی, پہلے تو ایل سی نہیں کھلتی تھی, آپ مطلب اسٹیٹ بینک پیسے نہیں, آپ کو ڈالر نہیں دیا. سو مین میرے نزدیک اگر کوئی سٹیبلٹی اگر کوئی چیز کی آئی ہے, باقی چیزوں میں آئی ہے نہیں, دیٹس انادر تھنگ. وہ آپ کا ڈالر جو رکا ہے, اور جو انہوں نے کوشش کی تھی یہاں سے شوکت ترین صاحب اور کمپنی نے کہ ہم نے یہاں پہ برودی سونگیں بچھا کے جانے اس ملک کو, اس سے کسی حد تک نکلے ہیں, مطلب ابھی بھی نہیں نکلا نا, ابھی بھی مہنگائی نہیں کم ہوگی. اس کے اور بھی ریزنز ہیں, کیونکہ جب یہ سب کچھ ہوا تھا, وہ لوگوں کو جو پیریڈ یاد پڑتا ہے, اس وقت تو ڈالر کا ریٹ آپ کا 155 تھا. اب جو بھی پیٹرول آ رہا ہے, ڈیزل آ رہا ہے, یا ایک آپ کی فوڈ آئٹمز آ رہے ہیں, وہ تو 280 پہ آ رہے ہیں. آپ نے کنورٹ کرنا. سو مہنگائی کبھی بھی واپس نہیں جائے گی آپ کے 2022. اسی لیے جو ڈسکشن ہوتے ہیں وہ اس کی بڑھنے کی شرح پہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتے انفلیشن اور افراط زر کا, یہ کیونکہ آپ کو لوگوں کو وہ یاد آتا ہے, عمران خان صاحب والا 140 روپے لیٹر یاد آتا ہے, ساتھ یہ نہیں دیکھتے کہ 250 بلین روپیز اٹھا کے پی ایس ڈی پی کے جو کٹھے کیے ہوئے تھے وہ ادھر ڈال دیے تھے, بالکل آپ وہ واپس نہیں آ سکتے. 280 کے ریٹ پہ آپ کو چیزیں پڑیں.